زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں نا. بالکل کو چیئرمین اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں. تو اب وہ صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد ان کو اپنے پارٹی عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ صدر مملکت جو پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوتا. جیسے علوی صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، علوی صاحب جماعت میں تو شامل رہے، اس کے استعفیٰ تو نہیں دیا لیکن اس کے عہدیدار تو نہیں تھے. اور اس لیے زرداری صاحب کو بھی اس بات میں غور کرنا چاہیے. اعتراض جو ہے اس میں وزن ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جا کے بھٹو صاحب کی برسی میں تقریر کی ہے، تو وہ تقریر کرنا کسی جلسے میں وہ تو اس پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا. صدر پاکستان جو ہے وہ کسی بھی جلسے سے جا کے خطاب کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ صدر مملکت کو کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے نا کہ ہر روایت ہم نے توڑنی ہے. اب دیکھیے ایک زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے وہ وفاق کے نمائندے ہوتے تھے، اور وہ ایک صوبے کا آدمی اس صوبے میں گورنر مقرر نہیں ہو سکتا تھا تاکہ وہاں کی پولیٹکس میں حصہ نہ لے. اب جناب 18ویں ترمیم کے بعد اب ہر صوبے کا شخص جو ہے وہیں سے گورنر مقرر ہوتا ہے، اور اب پارٹیوں میں بندر بانٹ ہوتی ہے. میرا گورنر لگایا جائے گا، یہ تمہارا گورنر لگایا جائے گا. بالکل. اب وہاں کراچی میں اب ٹیسوری صاحب پہ مسئلہ پڑا ہوا. ہاں جی. تو میں وہ فاروق ستار صاحب ہمارے تھے، ہمارا حق ہے، ایم کیو ایم کا اخلاقی اور قانونی حق ہے کہ وہ اس کا گورنر ہو. بھئی ٹیسوری صاحب کامران ٹیسوری بھلے آدمی ہیں، بڑے گورنر رہے، جم رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ حق کہاں سے ہو گیا ایم کیو ایم کا؟ یہ تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر. اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے دیکھا جب زبیر صاحب گورنر تھے تو پارٹی کے جلسوں میں آتے تھے، اس کو اٹینڈ کرتے تھے. تو ہمیں ہم جمہوریت تو کرتے ہیں، پارلیمانی سیاست جو ہے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. اس سے پہلے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں کیا تھا، عمران اسماعیل وہ بھی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پارٹی کے اجلاسوں میں آتے تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے شامی صاحب آنے والے دنوں میں، کیونکہ ماضی میں تو یہ الزام بھی لگتا رہا، بڑی باتیں ہوئیں کہ جی ایوان صدر میں بیٹھ کے سازشیں ہو رہی ہیں، سیاست ہو رہی ہے، اب آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہوگا؟ سازشیں تو کیا ہونی ہے وہاں، لیکن بہرحال سیاست ہو سکتی ہے. پہلے جب زرداری صاحب تھے تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی تھی کہ ان کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا جائے. تو میرا خیال جو پارٹی منصب ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھی بات یہی ہے، اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہی ہے، چلیں، اور پارلیمانی روایات کا تقاضا بھی یہی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 21 توپوں کی آج سلامی دی ہے. سر لگ ایسا رہا ہے کہ توپوں کا رخ جو ہے ایک تو وہ اپنی پارٹی کی طرف بھی کرتے ہیں، ملک کی طرف بھی کرتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ابھی بیان دیا ان کی توپیں جو ہے شیر افضل صاحب نے، مروت صاحب نے، مروت صاحب ہیں، وہ سعودی عرب پہ چڑھ دوڑے. ہاں جی. کہا جی سعودی عرب نے امریکہ کے اشارے پر یا ایما پر رجیم چینج میں جو ہے میں کیا ہے، کردار ادا کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرائی ہے. اب اس پہ تو پھر ایک اپنے جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو مصیبت پڑ گئی. بالکل، انہوں نے بھی تردید کی، انہوں نے خود بھی کہا کہ جی میرا ذاتی خیال ہے، یو ٹرن لے لیا. انہوں نے پھر پارٹی کے ترجمان نے باقاعدہ تردید کی، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، سعودی عرب کی شہزادہ کی تعریف کی، اور اس طریقے سے اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی. لیکن جو مخالف ہیں وہ تو کہے بھائی یہ تو عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے اس لیے انہوں نے بیان دیا ہے. لیکن بہرحال اب اس پہ حکومت کے لوگوں نے سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ تو جناب پی ٹی آئی جو ہے پہلے چینی صدر آنے والے تھے، بالکل اس وقت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اب یہ سعودی عرب سے تعلقات خراب کرانا چاہتی. سر سنیں ذرا عطا تارڑ صاحب اس پہ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ جی 9 مئی کے حملہ آور جو ہیں وہ آج ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں. سنائیے جی ان کی گفتگو. اب مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے اپنے بدلے اتارے گی، لیکن جب پارٹی نے ڈس اون کر دیا ہے اور بیان جو ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، تو پھر ہمارے بھی تو قومی مفاد کا تقاضا ہے نا کہ ہم اس معذرت کو قبول کر لیں یا اس وضاحت کو قبول کر لیں. ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کنٹروورسی اس ملک میں چلانے کی سعودی عرب کے معاملے میں، جب پارٹی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے
کہ ہم سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں، شہزادہ صاحب کا احترام کرتے ہیں، تو پھر اس کو بس معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ اور اعلیٰ قیادت بھی PTI کی کہہ رہی سر، لیکن سیاست نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ PTI بھی سیاست نہ کرے اور مسلم لیگ نون بھی سیاست نہ کرے، بس اس وضاحت پر اس کو قبول کر لے، وضاحت کو۔ چلیں سر ٹھیک ہے، وضاحت کو کر لیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ اس طرح کے بیانات سے بچیں، یہ بار بار جو ہے نا لائم لائٹ میں آتے ہیں۔ ہم کوئی وائز ہیں تو ہمارا آواز کون سنے گا؟ بس ٹھیک ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں نا۔